حضور یہ فرمائیے کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کس طرح سے ہماری جو جوڈیشل ورکنگ ہے اس میں بہتری آئے گی؟ سر یہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی بابر رحمان صاحب. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ فیصلہ جو آیا ہے اس کے 3 حصے ہیں. کچھ کے لیگل کانسیکوینسز ہیں, یہ شارٹ آرڈر ہے جو بہت چھوٹا سا. جی. کچھ کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہیں اور کچھ کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں. وہ میں تینوں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. سب سے پہلے آ جائیں جو تینوں کا مکس ایک کوشچن ہے کہ کیا اس فیصلے کے مطابق جو نواز شریف صاحب کو اور جے کے ٹی صاحب کو, جہانگیر خان ترین صاحب کو کوئی فائدہ ملے گا, یا اس قبیل کے دوسرے لوگ جو اس فیصلے کی زد میں آئے ہیں جو 2018 میں آیا تھا بلوچ کیس میں, اور انسیڈنٹلی جن کے خلاف فیصلہ آیا ان کے خلاف وکیل میں تھا, بلوچستان کے ایک لیجسلیٹر کا وہ مقدمہ تھا. آنسر از نو, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا کیونکہ 8 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے جس کو ہم کہیں گے ججمنٹ, اور جو 7 جج صاحبان ہیں انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا, یعنی اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے. اور اس کے لیے یہی لفظ انہوں نے کہ ڈائسینٹنگ ججز جو ہیں, آنریبل ججز کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تو آپ کو مل جائے گا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ سزا کیا تھی جس کے لیے راستہ بند ہو گیا. یہ سزا تھی جو تا حیات نااہلی کی سزا تھی. یہ اس کے لیے راستہ کھولا گیا تھا کیونکہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے نیچے وہ ججمنٹ آئی تھی, اور وہ تا حیات نااہلی کہتا ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے ایک لارجر بینچ کے اندر, تو اس کا راستہ ہو گیا بند. دوسری وجہ کیوں بند ہوا ہے, اس فیصلے کے بعد اس وقت جو اپیل تھی اس کو کہتے تھے آئین کے آرٹیکل 188 کے نیچے کہ یہ اپیل ہے ان دی فارم آف اے ریویو, نظر ثانی, دوسری نظر فیصلے پہ ڈالنا. وہ ختم ہو گیا اس لیے کہ ریویو فائل کیا ان دونوں حضرات سمیت باقی بہت سارے لوگوں نے, درجنوں لوگ تھے جو متاثر ہوئے. ریویو کو بڑا لمبا سنا گیا اور 19 وکیل دوسری طرف سے بولے, اور جو پروپوننٹ تھا جس کی طرف سے پٹیشن تھی اس کی طرف سے میں وکیل تھا. اب آ جائیے نواز شریف صاحب کا یہ ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل ان کے اوپر یہ پینلٹی لگی ہے, اس لیے اس کو آئین کو ترمیم کیے بغیر, امینڈ کیے بغیر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے ان کی جو دوسری سزائیں ہیں جن کے اندر ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہوئی تھی اسلام آباد لاہور سے. سسپینشن آف سینٹنس کے بعد ان کو بیل ملی تھی باہر جانے کے لیے 8 ہفتے کی. وہ جب چلے گئے تو بیل ان کے جانے کے 8 ہفتے گزرنے کے بعد انہوں نے جمپ کی. اس کے بعد کورٹس خالی ہاتھ نہیں بیٹھی, انہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 87 اور 88 کے نیچے پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ, جس کو کہتے ہیں اشتہار شور و غوغا, پہلے 30 دن کے لیے وہ جاری کیا. اس کے بعد ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر یعنی اشتہاری مجرم, کیونکہ وہ کانوکٹ تھے, وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ سزائیں اپنی دونوں جگہ موجود رہیں گی جب تک ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ختم نہیں کرتا. وہ سزا ہے 5 سال کے لیے, وہ تا حیات نہیں ہے. فرض کریں کسی جگہ سے ان کو 100% ریلیف مل ہو گیا اور وہ مل گیا, تو پھر ان کو 5 سال کا جو سزا کا عرصہ ہے وہ پورا نہیں کرنا پڑے گا. اگر ریلیف نہیں ملا تو 5 سال کا عرصہ ان کو پورا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ انہوں نے بیل جمپ کی تھی, پروکلیمڈ اوفینڈر ہو گئے, اس لیے ان کی سزا اس دن سے شروع ہوگی, وہیں سے شروع ہوگی جس دن ان کو ملک سے باہر جانے کا پروانہ ملا تھا 50 روپے والا. اب اس کا جو چوتھا پہلو ہے یہ ابھی تک کسی جگہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی, میں نے بڑا ڈیپلی اس کو ایگزامن کیا ہے. اب چوتھا پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بری ہو جاتے ہیں اور صاف اور ساتھ باعزت کا لفظ بھی لکھ دیا جائے, تو تب بھی ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ختم کرنے کا, دیوار چین کراس کرنے کا ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ کھلتا ہے آئین کے اندر ترمیم کرنے کا. آئین کا آرٹیکل 238 ہے جس میں 2/3 میجورٹی چاہیے, اور یہ نمبر کا فرق نہیں ہوتا کہ سمپل لیجسلیشن 1 ووٹ سے ہوتی ہے وہ 2/3 میجورٹی. سمپل لیجسلیشن ہوتی ہے وائس کے اوپر,
اور بندے تھوڑے سے ہوں تو تب بھی آپ کو پتا ہے کتنے اس دن رات کو تھے جب یہ ایکٹ پاس ہوا تھا. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ایک ایک لفظ کے لیے بندوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. میں خود 10th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور اس کے بعد بھی اس کے اندر تو ہم پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑے ہوئے کہ ہر ممبر اٹھے گا اور کاؤنٹ ہوگا کہ یہ سارے ممبر پورے ہیں, دونوں ہاؤسز میں علیحدہ علیحدہ ہوگا, وہ پروسیجر اور ہے. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ آ جائیے. اب جو 5-10 کی ججمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں نے 8-7 کی ججمنٹ قاضی صاحب اور بٹ صاحب آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کیا. جو وہ ججمنٹ ہے 10-5 کی ججمنٹ, وہ یہ کہتی ہے کہ اب 3 جو ججز صاحبان ہیں, ایک چیف جسٹس صاحب اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق صاحب ایز سینئر پیونی جج اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو غالباً مارچ کے مہینے میں وہ سینئر پیونی ہو جائیں گے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل مہم پیدا ہوا ہے میری نظر میں. یہ میں کانسٹیٹیوشن کا کو آتھر بھی ہوں اور میں لا اینڈ جسٹس کا منسٹر بھی رہا ہوں. وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ریمیڈیز آ گئی ہیں 2. یہ میں اس کا پہلا نتیجہ بتا رہا ہوں. ایک ریمیڈی جو آج اپ ہولڈ ہونے سے یہ ایکٹ ہے جو سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر کا, وہ آ گئی ہے کہ جی آپ اپیل دیں گے. اپیل میں فردر میں ہم ہے جس کا آج اظہار 2 فاضل جج صاحبان, ایک جج صاحبہ, ایک صاحب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا تھا کہ اگر فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر اس فیصلے کے خلاف کسی نے اپیل کرنی ہے تو وہ کہاں کرے گا. دس از اے ویری بگ کوشچن. کیا پھر فل کورٹ بیٹھے گی اپنا فیصلے کے خلاف اپیل سننے کے لیے؟ ججز تو یہی رہیں گے. فل کورٹ جو تھی وہ بیٹھ گئی. اب اس سے اگلا پہلو کہ دوسرا آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے ریویو پہلے وہ شخص فائل کرے گا یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو آئین کے نیچے قانون بنا ہے اس کے نیچے دی ہوئی اپیل وہ فائل کرے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں آج اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو نہیں ہوگا, کل کوئی فیصلہ ہوگا یا پرسوں ہوگا, ان کے لیے اپیل ہے. جو مؤثر بماضی پچھلی تاریخ سے وہ اپیل ختم ہوگی. اب اس کا جو تیسرا جو اس کا فیصلے کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی تھی کہ 184 کے نیچے اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس میں آپ رائٹ آف اپیل دیں. وہ میرے خیال میں اس پہ تقریباً کنسنسس تھا وکلا برادری میں رائٹ آف اپیل کی حد تک کہ قانون انٹرنیشنل لاز بھی یہ کہتے ہیں اور جو نیچرل جسٹس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اپیل ملنی چاہیے. لیکن یہ وضاحتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ شاید ڈیٹیل ججمنٹ میں ہوں کہ کس طرح سے یہ چلے گا, یا کوئی رولز اور امینڈمنٹ کرنی پڑے سپریم کورٹ کو خود کہ پہلے کوئی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی 188 میں آئے گا یا جو ایکٹ ہے اس کے نیچے آئے گا.